شب ہجر میں کم تظلم کیا کہ ہم سایگاں پر ترحم کیا. یہ شعر ایک نمونہ ہے کسی پیچیدہ اور گہری کیفیت کو ایک معاشرتی اور واقعاتی ڈھب سے بیان کرنے کا. تو جو لوگ اس معاشرت یا اس طرح کی واقعیت سے مانوس ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات دھوکہ کھا کر اس کے پیچھے موجود احساس یا علمیاتی تجربے کی پرتوں تک نہیں پہنچ پاتے. اور میر کا یہ مجموعی مزاج ہے کہ وہ چیزوں کو ایسے معاشرتی اوضاع میں بیان کر دیتے ہیں کہ ان معاشرتی اوضاع کی عادت رکھنے والا ذہن ان کے پیچھے موجود حقائق یا کیفیات یا احوال میں جھانک نہیں پاتا. تو میر گویا ایک چیلنجنگ شاعر بھی ہیں کہ تم ذرا اس کے پیچھے جھانک کر دکھاؤ. میر جتنی شدت اور استقلال کے ساتھ ہمارے یہاں کوئی دوسرا شاعر ایسا نہیں ہے جس کا ہر شعر یا زیادہ تر اشعار پردے کی طرح ہوں. وہ پردہ اتنا زیادہ مانوس پردہ لگا دیتے ہیں، لٹکاتے ہیں حقائق پر کہ لوگ اس پردے سے مانوس ہونے کی وجہ سے اس پردے ہی پر اپنے دیکھنے کا عمل ختم کر دیتے ہیں. ان میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پردے کے پیچھے اصل چیز ہے. یہ میر کا ایک سٹائل ہے. تو میر کے تقریباً نمائندہ اشعار جو ہیں وہ اسی ٹیکنیک سے بنائے گئے ہیں. تو اور جس کو ہمارے یہاں سیل ممتنع کہا جاتا ہے، سیل ممتنع یہی ہے کہ حقیقت کا پورا اظہار اس کے پورے اخفاء کو محفوظ رکھتے ہوئے، یہ سیل ممتنع. سیل ممتنع کی اس سے زیادہ تعریف نہیں ہے کہ حقیقت کا مکمل اظہار اس کے مکمل اخفاء کو سمیٹے ہوئے ہو. یہ سیل ممتنع ہے. اور اس میں اگر سیل ممتنع کو کسی نے گویا اپنے فن کے اسٹرکچر کا مستقل ستون بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے تو وہ صرف اور 100 مرتبہ اور صرف کہہ کے کہیں تو میر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ایک نمونہ یہ. اب دیکھیں ایک معاشرتی رویہ اور ایک عام سے واقعاتی بنت میں کہا ہے کہ میں نے ہجر کی رات میں رونا چلانا اس لیے نہیں کیا کہ پڑوسیوں کی نیند نہ خراب ہو. اب یہ ایک عام سا معاشرتی رویہ ہے اور ایک عام سی واقعیت میں ہے کہ جیسے کوئی کہے میں نے زور سے گانا اس لیے بند کر دیا رات کو کہ لوگوں کی نیند نہ اٹھتے. تو مجھے بھی رونا تو ایسی شدت سے آ رہا تھا کہ چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن میں نے اس کو ضبط کر لیا تاکہ ہمسائے پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. اب عام ریڈر یہاں پہنچ کے رک جاتا ہے کہ اب میر نے اتنا کہا ہے. اتنا نہیں کہا ہے. جو کہا ہے وہ اس کے پیچھے ہے. یعنی کہ لفظ کو خاموشی کا قائم مقام بنانا. میر کے یہاں ہر لفظ خاموشی کی بوتل پہ لگے ہوئے ڈھکن کی طرح ہوتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اس ڈھکن کو کھول کے دکھاؤ تو تمہیں میں مانوں گا کہ تم میرے قاری ہو. تو یہاں بھی الفاظ گویا اس طرح سے ہیں کہ اس بوتل کو کھولو گے تو اس کے معنی خاموشی میں ڈھلے ہوئے ہیں، آواز میں سموئے ہوئے نہیں ہیں. وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں. ایک تو اس کی لفظی خوبیاں دیکھ لیجیے. شب ہجر
جدائی کی رات، ہم سایگاں قرب کے اصول پر متعلق لوگ. شب ہجر فراق کی رات، ہم سایگاں قرب کی اصل پر متعلق لوگ. اس میں کیسی اپوزیشن پیدا کی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے تظلم اور ترحم، یہ تضاد قطعی ہے. تظلم کہتے ہیں دہائی دینے کو، تظلم کہتے ہیں ظلم کی دہائی دینے کو، ترحم کہتے ہیں رحم کا اظہار کرنے کو. تو رحم اور ظلم کے تضاد کو ایک بہت پیچیدہ سبسٹنس کے ساتھ ایک دوسرے سے کے اپوزٹ لائے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ترحم کیا ہے؟ ترحم، ترحم ہے پر تشدید ہے. ہاں، ہم کیا. شب ہجر کہ میں نے ہجر کی رات میں اپنے غم کو آواز نہیں بننے دیا، ہجر کی تکلیف سے پیدا ہونے والی فریاد کو بلند نہیں کیا، اور میرا یہ عمل گویا اپنے ہمسایوں پر رحم کھانا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ آدمی کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. وہ ہجر کا مارا دکھیارا جو فریاد کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی انسانیت کے دوسرے ذرائع سے، اپنے انسان ہونے کی دوسری قوت سے اس فریاد کو دباتا ہے، اور فریاد کو دبانے کے عمل کو ہمسایوں پر احسان گردانتا ہے. آپ تو یہ جو اس میں کیا ہوا کہ المیے میں ایک یک طرفہ جذباتی شدت پیدا کرنے کے بجائے المیے کو اس کے احساس کے طور پہ مکمل بھی کیا، اور اس کو انسانیت کی مجموعی قدر سے بننے والے مینار میں بھی کچھ اینٹوں کی طرح صرف کر کے دکھا دیا. واضح نہیں بات کہ المیہ احساس ہے کہ تظلم کیا، اور المیہ انسانیت کی بنیادی قدر میں بلڈنگ بلاکس کی حیثیت بھی رکھتا ہے. تو اس میں نے ہمسایگاں پر ترحم کیا، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ ہجر نے میری شخصیت کو فنا نہیں کیا ہے. ہجر میری کمزوری نہیں ہے. وہ ہجر جس کی فریاد میرا تقاضا ہے وہ بھی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہی ہجر ہے جو اپنی ہی قوت سے مجھے ہمسایوں کا خیال رکھنے پر بھی اکساتا ہے. اب تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ یہ کہ محبوب کو دیکھو، وہ چھوڑ کے اور ہمیں ہمارے حال میں جھونک کے غافل بیٹھا ہے، اور ہم اس معاملے میں تو اس سے اچھے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے ساتھ والوں کا خیال تو رکھ رہے ہیں. محبوب کی اصل طاقت اس کا جمال ہے، عاشق کی اصل طاقت اس کا فراق ہے. تو وہ کہتا ہے کہ محبوب کی اصل طاقت یعنی اس کے جمال نے اسے ہم سے غافل کر دیا، اور ہماری اصل طاقت یعنی فراق نے ہمیں ہمسایوں سے زیادہ انسانیت کے ساتھ جوڑ دیا. آپ سمجھے نا. دوسرا یہ کہ محبوب روح نشاط ہے، وہ روح نشاط ہم سے غافل ہے. ہم سراپا علم ہیں، اور ہماری علم ناکی ہماری انسانیت میں ترقی کا موجب ہے. واضح نا. اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں شاید دوسرے مصرے میں کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو ہمسایوں کی تو نیندیں اڑ جاتی. ہاں، اب بالکل یہی ہے کہ نیندیں نہ اڑ جائیں، اس وجہ سے نہیں کیا. اور دوسرے یہ بھی ہے ترحم کیا میں دو معنی ہیں. ترحم کیا کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہیں آرام سے سونے دیا، واضح نا. لیکن صرف یہ مطلب نہیں، یہ پھر وہی پردہ ہے. ترحم کیا کا اصل مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنا جیسا نہیں بنایا،
میری فریاد ان کے اندر بھی شعور فراق اور حس سے جدائی کو بیدار کر دیتی. انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس سے جدا ہیں. تو ایک ترحم یہ کیا نا کہ اپنی دیوانگی سے انہیں محفوظ رکھا. اور ٹھیک ہے نا. تو وہ جیسے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ میر دو اپوزٹس کو ٹکرا کے معنی پیدا کرتے ہیں تو وہ یہ ہے. تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے، میر غزل کے حافظ کے برابر کے شاعر ہیں، اور میر کے آگے اردو میں کسی کو بٹھانا سخت نادانی کی بات ہے. وہ نہ اردو زبان کو سمجھتا ہے نہ شاعری کے اصل کمالات کو جانتا ہے. ان کے بارے میں ایک گر کی بات یہ ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ میر کے یہاں جنریشن آف میننگ کا عمل ڈائلیکٹیکل ہے. ان کے کیریکٹرز آف میننگ جو ہیں نا وہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتے ہیں. ان کی لڑائی سے معنی مکمل ہوتے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ یہ جو ڈائلیکٹیکل پیٹرن آف میننگ ہے یہ دوسرے بڑے شاعروں کی طرح تخیلی اور تصوراتی نہیں ہے، غالب وغیرہ کی طرح. یہ حسیاتی ہے. احساسات میں ڈائلیکٹیکل پیٹرن پیدا کرنا یہ ناممکن بات ہوتی ہے. ذہن جو ہے وہ متضاد قوتوں کی معرکہ گاہ بن سکتا ہے. احساس میں تو خود اپنی جگہ ایک کرسٹلائزیشن ہوتی ہے، ایک مکمل پن ہوتا ہے، ایک یک رخا پن ہوتا ہے. محسوسات میں تصادم پیدا کر کے ان سے معنی اور معنی سے لپٹی ہوئی کیفیات پیدا کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حافظ کر لے تو فخر کرے، نظیری کر لے تو فخر کرے. واضح ہے نا. یہ میر کے یہاں عام ہے. یہ میر کے دریا کی ہر موج دوسرے سے لڑتی ہے، اور وہ لڑنے کا عمل سطح پہ نہیں ہو رہا بلکہ گہرائی میں ہو رہا ہے. میر کے سمندر کی ہر مواجی اس کی تہ میں ہے، چھوٹے لوگوں کی طرح باہر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. اب اس کو کیا، یہ اردو غزل کے جو سب سے اونچے منارے ہیں کچھ اشعار، ان میں سے ایک منارہ یہ ہے. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. ابھی اس کو کھولتے ہیں لیکن پہلے اس کے لفظوں کی خوبیاں دیکھتے ہیں. یہاں کہا فرمایا ہے، پوچھا نہیں کہا، ورنہ آسانی تھا جو پوچھا کہ کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، اور وہ زیادہ روزمرہ کے قریب ہو جاتا. تو کتنا کے ساتھ پوچھا کا لفظ زیادہ عام زبان کے قریب تھا. کتنا کے ساتھ کہا کا لفظ اتنی مناسبت نہیں رکھتا، لیکن کہہ رہے ہیں کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات. اس پہ سے سائن آف انٹروگیشن ہٹا دیجئے، یہ بدذوقی ہے جو سوالیہ نشان ڈالا ہے. یہ انسان میں جاننے، ڈھونڈنے، پوچھنے، نہ جاننے، محسوس کرنے، نہ محسوس کر سکنے کی جتنی بھی قوتیں ہیں سب اس مصرعے میں یکجا ہو کر آواز بن گئی ہیں. کہا میں آدمی کا علم و جہل، علم و حیرت، محسوس کر سکنا اور محسوس نہ کر سکنا، یہ سب مل کر ایک آواز میں ڈھل گیا ہے. کہا میں نے، یعنی میرے وجود کے ذرے ذرے نے استفسار کے رنگ میں،
جواب کے رنگ میں، سوال کے آہنگ میں، ڈھونڈنے کے انداز میں، پا لینے کے اسلوب میں مل کر کہا. آپ سن، پوچھا اس کو کور نہیں کر سکتا تھا. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات. میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس پر یہ کارخانے ہستی منحصر ہے. میں وہ ہوں جہاں موجود ہونے کا واحد مطلب ہے میرے شعور میں ہونا. جو میرے شعور میں نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے. میں یہاں موجود نہ ہوں. میں اگر اس کارخانے ہستی کا سینٹر نہ بنوں تو یہ کارخانے ہستی ایک دیوانے کے دماغ میں بننے والی ادھوری اور مسخ صورتوں سے زیادہ کچھ نہ رہ جائے. تو میں نے کہا کتنا ہے گل کا ثبات. میں نے پوچھا کہ اس کائنات کے وجودی سبسٹنس میں جمال بن کر ظاہر ہونے کی صلاحیت کتنی ہے. میں نے کہا وہ عاشق جس نے جمال کو اس کے شہود میں بھی دیکھا ہے اور اس کے غیب میں بھی دیکھا ہے. اس نے پھول کو دیکھ کر کہا اور بلبل کو اس کی طرف لپکتے دیکھ کر کہا کہ اس گل کا ثبات کتنا ہے. میں نے جو دیکھا ہے اور میں نے جس کو اندیکھا محسوس کیا ہے یہ اس سے تو کوئی مناسبت نہیں رکھتا. تو لیکن یہ عشق کو اٹریکٹ کر رہا ہے. تو کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات. کیوں کہ میں نے جس حسن کو دیکھا ہے وہ بدلتا نہیں ہے. تو اس حسن کا پہلا جو وصف ہے وہ نہ بدلنا ہے. تو میں نے اسی معیار کو اس پہ اپلائی کیا کہ یہ گل بھی خوبصورت ہے لیکن کیا یہ نہ بدلنے کے وصف کا حامل ہے؟ ٹھیک ہے، واضح ہے. یہ تنزیہ بھی ہے. تنزیہ نہیں کہنا چاہیے، تھوڑا سا پھر نیچے جائے. تنزیہ اس میں ہر احساس، ہر خیال، ہر فکر، ہر تصور شامل ہے. یعنی پوری ہیومن پرسیپشن اپنے بے شمار ذروں کے زندہ تصادم کی حالت میں اس مصرعے میں موجود ہے. انکار کی قوت بھی، اقرار کی قوت بھی، یقین کی طاقت بھی، شک کی قوت بھی، جو ہر چیز اس میں بند ہے. طنز بھی، خوشی بھی، اطمینان بھی، حسرت بھی، سب اس میں بند ہے. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات. کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ اس جمال سے نسبت کوالیفائی کرتا ہے چینج لیسنس کی بنیاد پہ. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات. اب کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. یعنی کلی نے میرا کہنا سنا ہے، میرا سوال تھوڑی سنا ہے. میں نے کلی سے پوچھا تھوڑی ہے. میں نے اس کائنات پر ایک تحقیقی، تخلیقی، علمیاتی اور نشاتیہ نگاہ ڈالی تو اس کائنات ہی کے دوسرے پول سے اس کی گویا ڈیمانسٹریشن سامنے آ گئی. کلی نے میرے علم میں اضافہ تھوڑی کیا ہے. کلی نے مجھے چینج میں، فلکس میں ہونا گویا عمل میں لا کر دکھا دیا. یعنی میرا جو پرسیپشن گل کے متعلق تھا، کلی نے اس پرسیپشن پر خود کو اپلائی کر کے دکھا دیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا شعر مطلب ہم میر کے باہر کہیں پا سکیں. دوسرا ذرا پہلو دیکھیے. یہ ڈرامیٹک شعر ہے. ڈرامیٹک شعر کیا ہے؟ میں عالم وجود کا ایکٹیو پول ہوں. ہر عالم دو پولز رکھتا ہے نا جس پہ وہ عالم ہے. ہر دائرے کے دو قطب ہوتے ہیں نا، ایک ایکٹیو ہوتا ہے، ایک پیسو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ذرا اب دیکھیے یہ شعر کو تصویر بنا کے دیکھیے.
کہ عالم وجود کا ایکٹیو پول میں ہوں. یعنی جو کہے گا وہ ایکٹیو ہے، جو سنے گا وہ پیسو ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب ایکٹیو پول کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیچ کے میدان میں گل کھلا ہوا ہے اس کو کچھ ثبات ہے یا نہیں، اس کو کتنا ثبات ہے. اب پیسو پول، یہ ذرا سا میں تھوڑا سا رک کے واضح کر دوں کہ ایکٹیو پول وہ ہوتا ہے جس میں کائنات کی حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے. یعنی کائنات اپنی حقیقت کو ڈپازٹ کرتی ہے اپنے ایکٹیو پول میں، اور کائنات اپنی ایکچویلٹی کو جمع رکھتی ہے اپنے پیسو پول میں. یہ بہت کارآمد بات ہے جو ابھی سامنے آئے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کائنات کی استعداد حقیقت کو جمع کر کے اس کی ایک صورت پر سوال اٹھایا کہ اس کو کتنا ثبات ہے. تو کائنات کا پیسو پول گویا میرے کہنے کو ایکچوالائز کر رہا ہے، کیونکہ میں کائنات کی حقیقت کا اسپوکسمن ہوں، اور کائنات کے تمام ایلیمنٹس پر یہ چیز ایک قانون کی طرح مسلط ہے کہ میرے کہے ہوئے کو عمل میں لا کے دکھائیں. تو کلی نے میری زبان سے یہ سنتے ہی تبسم کیا کہ بس اتنا ثبات ہے کہ کائنات میں ظہور جمال وقفہ شگفتن ہے. ٹھیک ہے، مسکرانے کی حد تک ثبات ہے. اور تبسم کیا میں یار ابھی نہ اس کو چھوڑیں، تبسم کیا کی تیسری جہت بھی تو دیکھیں. کلی نے یہ سن کر تبسم، گل اور کلی کی مناسبت پا جاؤ گے نا، گل پورا ہو گیا ہے، کلی گل بننے کے عمل میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے الگ سے معنی ہے. لیکن تبسم کیا، تبسم کیا کا ایک مطلب تو فزیکلی کھل اٹھی، یہ ہو گیا. دوسرا مطلب ہے کہ وہ مسکرائی کی کیسی نادانی کا مسئلہ اٹھایا. تیسرا یہ کہ وہ شرمندہ ہو کے مسکرانے لگی. چوتھا یہ کہ اس نے جیسے اپنی حقیقت کو پا لیا میرے اس قول سے، اس پہ مسکرا اٹھی. وہ کبھی پھول نہ بن سکتی تھی اگر میرا یہ قول اس کے کان تک نہ پہنچتا. اب آپ دیکھیے، حقارت سے لے کر خوشی، خوشی سے لے کر تمانیت، تمانیت سے لے کر جذب، اور جذب سے لے کر تمام وجودی قوتوں کا کار فرما ہو جانا، یہ سب جمع ہیں تبسم کیا. زمانے نے مجھ جرعکش کو ندان کیا، خاک کو خشتے سرے خم کیا. خم کیا، خم کیا یا خاک کو خشتے سرے خم. اس میں تمباکو ڈلا ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ ذرا کھائیے، میں نے کھا لی. یہ والا یہ سب میں تمباکو میں نے کھایا، بلکہ میں رکتے رکتے رہ گیا. میں نے کہا کہ آپ نہیں، یہ تمباکو کھاتی ہیں نا. ندان کا کیا مطلب ہے یوسف صاحب؟ میں اپنے نہ دانم. ہاں، میں سمجھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہ دانی. آپ سے تو بالکل ایسے ہی کہا جو کل کا ہے کتنا سارا. آپ سے نادانی کی تو یہی کہنے والی بات ہے. آپ تبسم کریں گے. آخر کار زمانے نے مجھ میں کش کو، جرعکش جو شراب کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہو، جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو،
جرأ کش اور زمانے میں ایسی نسبت ہے کہ وجد آور ہے. زمانہ زنجیر لمحات ہے اور خالق کیفیات ہے. ٹھیک ہے. لمحہ میری بینگ کے لیے ایک گھونٹ کی طرح ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ لمحے اور گھونٹ میں کیسی مناسبت ہے. اور زمانہ ایک کے بعد ایک لمحے کی صورت میں آتا ہے تو میرے اندر بھی نظام شعور، نظام وجود اور نظام کیفیات گویا ایک کے بعد ایک کر کے آنے کا تسلسل ہے. یعنی وجود اور زمانے کی ہم آہنگی زمانے اور جرأ کش کے لفظ کو ساتھ لے آنے سے ظاہر ہو گئی، اور کوئی فلسفہ نہیں بگارا، کوئی فکر نہیں جھاڑی، صرف لفظوں کی ترتیب سے بتا دیا ہے کہ تم لوگ حقائق کو مصنوعی کر دیتے ہو، میں حقائق کو ایکسپیرینس کر کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو خیر یہ اس سے معنی پہ فرق نہیں پڑے گا. میں بتا رہا ہوں کہ بڑا آدمی، بڑا جو شاعر یا بولنے والا ہو نا، اس کے ہاتھ سے لفظ اگر وہ نومولود لفظ پہ ہاتھ رکھتا ہے نا تو اسے جوان کر دیتا ہے. تو یہ بات میر کے علاوہ میں کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ صاحب جس لفظ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کو اس کی تکمیل کے آخری نقطے تک پہنچا دیتے ہیں. اور آپ کبھی کر کے دیکھ لیجئے کہ میر کے استعمال شدہ کسی بھی لفظ کو آپ کسی اور معنی میں یا معنوی اضافے اور توسیع کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کیجئے، ہر جگہ ناکام ہوں گے. یہ بات بھی میر کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ دیکھیں زمانہ یہاں وقت کے معنی میں بھی ہے، زمانہ یہاں تقدیر کے معنی میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ آخر کار جرأ کش، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس کا نشہ گھونٹ گھونٹ کر کے بنتا ہو کبھی مکمل نہ ہوتا، جس کی کیفیت وجود زمانے کی کیفیات رسانی کے پورے نظام سے زیادہ کی متقاضی ہو. ٹھیک ہے نا. جس کا نشہ مکمل ہی نہیں ہو پا رہا کیونکہ زمانے کی کسی بھی قوت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کے نشے کو مکمل کر دے. تو زمانے نے تنگ آ کے مجھ جرأ کش کو خاک کر دیا، یعنی مٹا دیا کہ یہ کس مصیبت میں مجھے ڈالا ہوا تھا. یا خاک، اچھا واو جو ہے نا وہ آگے ملانے کے لیے ہے. ہاں یعنی کہ یہ ابھی میں پڑھوں گا تو پتہ چلے گا کہ مجھ جرأ کش کو زمانے نے تنگ آ کے خاک کر دیا اور میں اس خاک کو شراب کے پیالے پر رکھی ہوئی اینٹ بنا دیا. یعنی آپ سین سمجھے نا کہ زمانے نے مجھے مٹی بنا دیا اور پھر اس مٹی سے ایک اینٹ ڈھالی اور اس اینٹ کو شراب کے مٹکے پر دھر دیا. پہلے زمانے میں شراب کے مٹکے کا منہ اینٹ سے بند کیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں زمانہ بھی تنگ آ گیا میری نشہ طلبی سے اور زمانے نے مجھے مٹا دیا. مٹا دیا کا کیا مطلب ہوا کہ اپنے دائرے سے نکال دیا اور پھر میری خاک سے، میری خاک فنا سے ایک اینٹ ڈھالی اور اس اینٹ کو گھونٹ گھونٹ شراب پلانے والے پیالے کی بجائے پورے مٹکے ہی کے سر پہ رکھ دیا کہ اب یہاں تم گھونٹ گھونٹ پینے کے بجائے اس میں ڈبو لو خود کو. ٹھیک ہے جی.
اب دیکھیں یہ تو ہوا اس کا لفظی مطلب، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ مطلب یہ شعر کہہ کیا رہا ہے؟ یہ شعر کوئی ایک واقعہ تھوڑی بتا رہا ہے کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہو گیا. یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہ زمانہ میری بیانڈ ٹیمپوریلٹی کو سہار نہیں سکا. میں اپنے ایسنس میں ٹیمپورل نہیں ہوں، تو زمانہ میری وجودی وسعت کو اور میرے شعور کی طلب کو سہار نہیں سکا. تو مجھے بالآخر اس آرڈر آف ٹیمپوریلٹی سے نکل کر اوریجن آف ریئلٹی تک ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی حالت میں پہنچنا نصیب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. زمانہ موجود کو وجود سے انسپائر نہیں کر پاتا. میں ایسا وجود تھا جس میں زمانہ وجود انفیوز کرنے کے قابل نہیں تھا. تو میں نے وجود سے انسپائر ہونے کے لیے اس کے سورس کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ پیدا کر لیا. واضح ہے یہ. اب یہ صرف ایک لفظ کے دو حصوں سے انہوں نے یہ مضمون بنایا ہے. اب دیکھیں موجزانہ کلام زمانہ. زمانے کا ایک مطلب ہے وقت جو بالکل بے چارہ اور ناچیز ہے. دوسرا وقت ہے تقدیر. دوسرا مطلب ہے تقدیر. تو یعنی وقت جب ہار گیا میری وجودی وسعت سے، وقت جب ٹوٹنے کے قریب آ گیا، تو تقدیر نے مجھے ٹائم کے دائرے سے نکال کر ابدیت کے خم کے سر پہ تاج کی طرح سجا دیا. واضح ہے یہ بات. صرف زمانے سے. اور دیکھیں اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. زمانہ ان دونوں معنوں میں ہم سب کو معلوم ہے کہ استعمال ہوتا ہے، تقدیر کے معنوں میں بھی اور سیریل ٹائم کے معنوں میں. اب دوسری قیامت یہ ہے یہ شعر پہ. جگر ہی میں یک قطرہ خون ہے سرشک، پلک تک گیا تو تلاتم کیا. اس کو کیسے کھولیں؟ پہلے اس کو جذب کرتے ہیں نا کہ میری آنکھیں آنسو نہیں روتی، طوفان برپا کرتی ہیں. میری گریانی آنکھوں کی طغیانی ہے، آنکھوں کی اشک باری نہیں ہے. تم جس جھوٹے سچے آنسو کے قائل ہو وہ مجھے بھی میسر ہے، لیکن وہ میرا غم، میرا رونا آنسو کی بوند کی شکل میں صرف سورس آف ویپنگ تک ہے، یعنی جگر تک ہے. جگر میں آنسو بوند ہے، پلکوں تک آتے آتے وہ سیلاب بن جاتا. اب یہ تو ہوئی لفظی، بس جیسے ہم نے کچھ انگڑ سے لفظ شعر کی مراد بنا کر ادا کر دیا. یہ ہے کیا چیز؟ اگر جیسے ہم اس میں ہم دماغ کو سمجھانا چاہیں نا کہ یہ شعر کا مضمون کیا ہے، تو وہ اتنی ہی بات ہے
کہ بھائی میرے پاس آنسو اول تو پانی کا نہیں ہے، خون کی بوند ہے، اور وہ جگر میں ہے۔ جگر کیا ہے؟ جگر ماخذ علم ہے، مرجع غم ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورس آف ٹریجڈی جگر کہلاتا ہے کلاسیکل اصطلاح میں۔ تو میرا جو ٹریجک ایسنس ہے وہاں آنسو خون کی بوند ہے، اور یہی ایک خون کی بوند جب آنکھوں سے ٹپکنے کا سفر طے کر کے پلکوں تک پہنچتی ہے تو طوفان بن چکی ہوتی ہے، ٹھیک۔ ہاں، یہ تو ہو گیا کہ یہ مضمون ہے، مطلب ذہن نے گویا اس تصویر کو گرفت میں لے لیا، لیکن یہ شعر پورا تھوڑی آپ کی گرفت میں آیا ہے۔ یہ شعر اب گرفت میں اس وقت آئے گا جب آپ دو چیزوں پر ایمان لائیں گے، ابھی اور آج، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے حال اور کیفیت ذہن میں موجود معنی کی صورت سے زیادہ میننگ فل اور کمپریہنسو ہوتی ہے۔ معنی اپنی تکمیل میں ذہنی صورت نہیں رہتا، حال بن جاتا ہے۔ اس اصول پہ ایمان لانا ہے، اور یہ شعر اس اصول پر حجت ہے۔ آپ سمجھیں نا کہ اب آپ اس پر ایمان لائے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے کہ علمیے کے وفور سے پیدا ہونے والا حال علمناکی کے ہر تصور اور ہر عمل سے ماورا اور زیادہ مکمل اور نہایت شدید ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہ شعر آپ سے پوچھا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اصول معنی کی تشکیل کا ایک عمل جمالیاتی ہوتا ہے۔ معنی کی تشکیل کا ہر عمل ذہنی نہیں ہوتا۔ معنی کی تشکیل کے جو اوپری مراتب ہیں وہ جمالیاتی ہوتے ہیں۔ یہ شعر آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے ذہن سے اسے پکڑ کے بتاؤ، اپنے ذہنی معانی کی گرفت میں لا کے بتاؤ، اس شعر کو اپنے ذہن میں معنی کی صورت دے کر دکھاؤ، کبھی نہیں دکھا سکو گے جب تک کہ اس شعر کی جنریشن آف میننگ کو نہیں سمجھو گے کہ اس شعر میں میننگ کو جنریٹ کرنے کی قوت ذہنی تصورات نہیں ہیں بلکہ جمالیاتی وفور ہے۔ تو اب یہ کیا شعر کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے علمناکی کو، اس نے علمیے کو ایک جمالیاتی وفور اور ایک احوالی تکمیل عطا کر دی۔ علم کہتے کسے ہیں؟ جو دماغ کے لیے حیرت، دل کے لیے درد اور جگر کے لیے گریہ بن جائے۔ یہی ہے نا؟ تو تینوں بنا کے دکھا دی آپ کو۔ علم کہتے ہیں اس نقطۂ نارسائی کو جو حاصل رسائی ہے۔ اب یہ شعر نہ ہوتا تو بخدا یہ میری سمجھ میں نہ آتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے۔ اور یار ایک اور اصول ہے اس میں بھائی، یہ کر کے پھر میں جلدی سے جس لگا کے اگلے شعر پہ جاتا ہوں، ورنہ یہ شعر رو کے رکھے گا۔ ایک اصولی بات کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں غم کے دو ظرف ہیں، ایک ظرف غم سے بڑا ہے اور دوسرا ظرف غم سے چھوٹا ہے۔ سورس آف ایسنس آف ٹریجڈی، جو پورا انسان ایسنس آف ٹریجڈی ہے،
ایسنس آف ٹریجڈی میں غم قطرے کی طرح ہے، کیونکہ یہ ایسنس آف ٹریجڈی اپنے کانٹینٹ سے بڑا ہے، لیکن ایک کنٹینر یا ایک ظرف ہے آنکھ، وہ ایکٹیو ٹریجڈی ہے، ایکشن آف ٹریجڈی ہے، تو وہ غم سے چھوٹا ہے۔ تو یہی غم جو جگر کے بڑے ہونے کی وجہ سے قطرے خون کی طرح اس میں سمایا ہوا تھا، یہی غم جب آنکھوں کی تحویل میں گیا تو وہاں طوفان بن گیا، کیونکہ آنکھیں اس کو سمیٹنے کے لیے کافی نہیں تھیں۔ غم جہاں مخفی ہے اس جگہ سے چھوٹا ہے، غم جہاں سے ظاہر ہے اس جگہ سے بڑا ہے، یہ قانون ہے۔ کسو وقت پاتے نہیں گھر اسے، بہت میر نے آپ کو گم کیا۔ اب وہی عادت ہے نا کہ عام سی بات ہے کہ یوسف صاحب آپ کو تو گھر میں ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے تو اپنے آپ کو بالکل ہی مجنون بنا رکھا ہے یا اپنے آپ کو بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ یہ ایک عام سا روزمرہ سا وہ یہاں سے شروع کیا ہے اور پہنچا دیا ہے اس کو ان بلندیوں پر جہاں عاشق کا جذب کند ہو جائے، جہاں مہجور کا احساس تسکین پا جائے، جہاں عارف کی معرفت تھک جائے۔ یہ ہے میر، عارفوں کو تھکاتا ہے، عاشقوں کو سلا دیتا ہے، اور تیسرا کیا تھا وہ ان کو مطلب چھکا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے میر۔ کوئی لاؤ تو اس طرح کا آدمی، اس طرح کا آدمی وہم میں بھی نہیں آ سکتا۔ کسو وقت پاتے نہیں گھر اسے، بہت میر نے آپ کو گم کیا۔ آپ اور گھر ایک چیز ہے۔ اب آپ سمجھے نا، یہ جو منتقلی ہے آبجیکٹس میں، یہ کتنی تیز رفتار منتقلی ہے کہ آدمی گھر اس لیے بناتا ہے کہ اس کو اپنے سیلف کے نمونے پہ تعمیر کرے۔ آدمی گھر اپنے سیلف کو سمبلائز کرنے کے لیے بناتا ہے۔ تو گھر گویا میرا سیلف ہوڈ ہے، اس کو کتنی تیزی سے جوڑا ہے اور کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود میں نہیں ہے۔ گھر اور اپنے آپ کو کیسی طرح جوڑا ہے۔ ہاں؟ گھر میں نہ ہونے کا مطلب ہے اپنے آپ میں نہ ہونا۔ یہ ہو گیا، یہ مطلب ہے اس شعر کا اصل۔ اب اس میں کمالات دیکھیے۔ وقت کا ایک مطلب ہے ٹائم، دوسرا مطلب ہے حال، کہ اس کا کوئی حال ایسا نہیں ہے جو اسے گھر میں رہنے دے۔ جو حال مجھے گھر میں نہیں رہنے دیتا وہی حال گویا مجھے اپنے آپ میں نہیں رہنے دیتا نا۔ تو میر اس حال کو لیے پھر رہا ہے جو اسے گھر میں اور اپنے آپ میں نہیں رہنے دیتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری از خود رفتگی یوں کہہ لیں مجھے جو کچھ نصیب ہے، میرے تمام احوال
از خود رفتگی کو مکمل کرنے والے ذرائع ہیں۔ میرا کوئی حال ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنی طرف واپس لائے، میرا کوئی حال ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنے پنجرے کا قیدی بنا دے۔ میرے تمام احوال مجھے اپنے آپ سے نکلنے کے لیے مدد فراہم کرنے والی قوتیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے، اب لوگ احوال وغیرہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ذرا دل تھام کے اس پہ غور کیجئے کہ یہ تفریق ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے، بڑا حال چھوٹا حال ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی سے پوچھیں کہ بڑا حال اور چھوٹا حال کیا ہوتا ہے، تو وہ نہ بتا پائے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے سامنے جیسے ہی آپ بیان کریں گے وہ اپنی پوری تاریخ احوال کے ایک ایک جز سے اس کی تصدیق کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ بڑا حال وہ جو تمہیں خود سے نکالے، چھوٹا حال وہ جو تمہیں خود میں مبتلا کر دے۔ تو بہت میر نے آپ کو گم کیا، یعنی حد کمال تک اپنے آپ کو گم کر لیا۔ واہ واہ واہ۔ گھر کو قبول کرنے والا اس سے چھوٹا ہے جو گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ میں محبوس رہنے والا اس سے کمتر ہے جو اپنے آپ کو تج دیتا ہے۔ یہ ہے۔ جیسے یہ میر کے حسب حال بھی تھا بہت، ہاں ہاں، کسو اور کتنی آسانی سے کہہ دیا یار، کسو وقت پاتے نہیں گھر اسے۔ اب اسی کو کوئی اناڑی چاہ رہا ہوتا کہ کسو وقت ملتا نہیں گھر میں وہ۔ آپ کمالات دیکھیے، مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسو وقت ملتا نہیں گھر میں وہ شعر دو کوڑی کا ہو جاتا۔ کسو وقت پاتے نہیں گھر اسے، یعنی گویا یہ ایک اس کا قانون ہستی بن گیا ہے کہ گھر میں وہ نایاب رہے گا، گھر میں ہے اور نہیں ہے۔ یار یہ بس یہ نسخہ ہے، زندگی کے معمولی پن سے بچنا ہو نا تو میر کو پڑھیں۔ زندگی کے معمولی پن سے بالکل حس اور حال کی سطح پہ بچنا ہو، ذوق کی سطح پہ میر کو پڑھیں۔ نظریے کی شکل پہ بچنا ہو تو اقبال کو پڑھیں۔ تصور کی شکل میں، تخیل کی شکل میں بچنا ہو تو غالب کو پڑھیں۔ لیکن تصور اور نظریے میں تبدیلی تو وقتی ہوتی ہے نا، حس اور حال میں تبدیلی دائمی ہوتی ہے۔ اقبال نظریہ عظمت دے دیں گے، غالب تصور عظمت دے دیں گے، یہ احوال عظمت دے دیں گے۔ اب آپ سوچیں، اور ان دونوں کا نام لینا بے ادبی ہے یہاں پہ، لیکن یہ کہ بہرحال میر اتنے بڑے آدمی ہیں۔ میں غالب کا عاشق ہوں، میں اقبال کا مداح ہوں، اور اقبال کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنے والے تنقیدی معیارات ہماری نالائقی کی وجہ سے نہیں آ سکے، ٹھیک ہے نا؟ ہر ظاہر ہے اس میں کیا کوئی صفائی کیا پیش کرنی، لیکن میر کے آگے تقابل کی نیت سے ان کے نام لانے کو میں بدنیتی، بدذوقی اور کم فہمی سمجھتا ہوں۔ میر ڈیسائسولی بڑا ہے اور اپنے دوسرے نمبر پر آنے والے سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ
یہ اور حافظ کی جیسے ایک جیسی وہ ہے اسٹینڈنگ کہ حافظ بھی دوسرے عظیم غزل گو سے بہت بڑے ہیں، اسی طرح میر دوسرے بڑے شاعر سے بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے نہ یہ کبھی چھوٹا کہلا سکے گا، نہ اس کے بڑائی عام لوگوں تک پہنچ سکے گی. میر کو چھوٹا کہنے عام کی لوگوں تک میر پہنچے ہی نہیں. پہنچ سکتا بھی نہیں ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ میر تک نہیں پہنچے. ہاں وہی ہمارے استاد کے استاد تھے محمد حسن عسکری صاحب. انہوں نے 2 باتیں بڑی اچھی لکھی میر پہ لکھی. وہ بھی میر کے بہت عاشق تھے. انہوں نے کہا کہ غالب، اقبال، انیس، سودا، ان سب کے بڑے ماننے والے بھی مل جائیں گے اور ان کو بڑا نہ ماننے والے بھی مل جائیں گے. آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے غالب کہاں کا بڑا شاعر، اقبال کہاں کا بڑا شاعر، انیس کہاں کا بڑا شاعر، لیکن میر کی بڑائی کا منکر کوئی نہیں ملے گا. اور یہ بات بہت صحیح ہے. یعنی یہ کہنے والے آپ کو نہیں ملیں گے کہ میر کہاں کا شاعر ہے. دوسرا یہ کہ میر میں ایک خشکی سی ہے جو معمولی آدمی کو اس سے دور رکھتی ہے. تیسری بات بھی بہت اچھی کہی تھی، میر کو پڑھنا زندگی بھر کا روگ لگا لینا ہے. عسکری عمر بھر کا روگ لگا لینا. اور بلا شبہ ایسی بات پڑھتے جائیے. عسکری صاحب نے ایک انتخاب بھی کیا تھا. ہاں، اور وہ نئی طرح کا کیا تھا. اس میں زیادہ مثنویوں پہ دھیان دیا. انتخاب مجھے ان کا اتنا اچھا نہیں لگا، لیکن یہ کہ میر پہ جو سب سے اچھا لکھا گیا ہے وہ انہی کے قلم سے نکلا. گو کہ 2 ہی 3 مضمون ہیں. میر کا یہ نا کہ میر دریا ہے سنی آج روانی. میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی، اللہ اللہ ہے طبیعت کی روانی. مرثیے دل کے کئی لکھ کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی. واہ واہ، سب پاس. ہاں ہاں. میر کا انتخاب آپ کی رائے میں کون سا بہتر، آپ جسے بہتر سمجھیں گے؟ میر کا جو بابا اردو والا انتخاب ہے نا مولوی وہ مظفر. اچھا. ہاں میر کے کئی ہیں 8-10 انتخابات. سردار حافظ صاحب نے بھی کیا ہے. ہاں لیکن وہ اتنا نہیں ہے. بابا اردو والے میں یہ ہے کہ ذرا اس کا اسپین زیادہ ہے اور زیادہ لائیں. مضامین کتنے سمیٹتی ہیں یہ آدمی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا. بالکل جہاں بھی آپ اترائیں گے وہاں میر کا ایک شعر آ جائے گا. یہ اب اسی میں پڑھا تھا نیچے حاشیے میں نا کہ دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. کمال کا شعر ہے. لیکن آپ دیکھیں میر صحیح ہے، جگر ہی میں یک قطرہ خون تھا صرف، پلک تک جو آیا تو طوفان. سب وہ شعر بھی میر کا خوب ہے، وہ جو وضو والا ہے. ہاں وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، ہاں وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. پر ہے یہ تو دوبارہ اشارہ. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. ارے واہ واہ واہ. تیمم کو گھر میں خاک نہیں. میں پہلے سمجھتا تیمم کو ختم کر دیا خسرو نے، لیکن یہ میں اب تعجب میرے ذہن نہیں. یہ اسی پہ غالب نے کی نا، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں. خسرو کا کیا تھا؟
دریائے شہادت چن نہنگے لا برارت سر، دریائے شہادت چن نہنگے لا الہ والا نہنگے لا برارت سر، کہ جب دریائے شہادت سے نہنگے لا کا مگرمچھ اپنا سر بلند کرتا، سر نکالتا ہے، تیمم فرض گردد نوح را در عین طوفانش، ارے واہ واہ، عین طوفان میں تیمم فرض ہو گیا نوح کا۔ بھائی بات تو سر معنی تو اس کے بڑے ہیں، لیکن تیمم پہ یہ دھماکہ ہے یہ شعر۔